ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں آپ کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طاقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی، زیادہ دعائیں کرنی اور توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اس طاقت میں ہمیں بیکار ادھر ادھر پھرنی، وقت کو ضائع کرنی اور چاڑی غیبت چوری ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے لیے ہمیں اس میں مخصوص کر دے. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے چند آیتیں پڑھی ہیں. میں آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہوں گا. دعوت و تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم امت محمدیہ، ہم مسلمانوں پر فرض ہے. اب کوئی نبی نہیں آتا، کوئی رسول نہیں آتا، کوئی پیغمبر نہیں آتا. پہلے ایسا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، ایک نبی جاتا، وہ نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آنے کی امید ہوتی. ٹھیک ہے، تو جو کام نبی کر جاتا اس کے ساتھی، اس کے حوالی، وہ لوگ اس کام کو آگے بڑھاتے اور دوسرے نبی کا انتظار کرتے تھے. لیکن اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں میں آخر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آتا. قرآن کو پھیلانے کا کام، پیارے نبی کی سنتوں کو پھیلانے کا کام، پیارے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کا کام، شرک کو روکنے کا کام، بدعات کو روکنے کا کام، گمراہی کو، ظلم کو اور معاشرے میں فساد کو روکنے کا کام مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہ نبیوں والا کام ہمارے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ کہا تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پر رکھا. بہترین امت، اچھی امت میں اور آپ ہے، پیارے نبی کی بہترین امت ہے. امت اچھی امت ہونے کی، بہترین امت ہونے کی وجہ اللہ نے جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا. اللہ نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان باللہ پر بھی مقدم رکھا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے، اگر ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دعوت کا کام کرنا. اگر ہم گمراہی سے بچنا ہے تو دعوت کا کام کرنا. اگر ہم شرک سے بچنا ہے، دعوت کا کام کرنا. اگر ہم بدعات سے بچنا ہے، دعوت کا کام کرنا. اگر ہم دعوت کا مزاج نہیں بنائے، بولنے کی عادت نہیں ڈالے، جو توحید کی بات سنی، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پڑھنا. نبی کا نام ہے تو کیا پڑھنا؟
صلی اللہ شرمانا نہیں. نکاح کے اس میں قبول کیا کیا بولے تو کیسا اکڑنے کو بولتا کب اس نے کھا دی تو ایکسلنٹ کر دینا ہے تھا. قبول کیا ہے تو جلدی بول. نبی کا نام آئے تو فوراً کیا بولنا بغیر شرمائے کے فخر محسوس کرنا صلی اللہ علیہ وسلم شان سے بولنا. سمجھ میں آ رہا صلی اللہ علیہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آگے بڑھانے کا کام پیارے نبی برحق ہے. یہ تبلیغ کا کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے اندر سب سے پہلے ہم خود سیف رہیں گے, ہمارا ایمان مضبوط رہے گا, ہمارے نبی سے ہماری محبت مضبوط رہے گی. آج مسلمانوں میں جو بگاڑ ہے, مسلمانوں میں جو خرافات ہے, مسلمانوں میں جو اخلاقی کمزوریاں ہیں, شرک ہے, بدعات ہے اور بہت ساری چیزیں یہ کئی ہے معلوم ہمیں بولتے نہیں, بولنے کی عادت نہیں. اب دیکھو بیان چلا, بیان چلنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا بولے بھائی مولوی صاحب کا, تو اچھا بولے. کیا بولے بھائی اچھا بولے. کیا بولتے بھائی تو بہت اچھا بولے نا. ایک 5 منٹ بول کر بولو, گھنٹہ تک کا بمڑا مارے نا, ایک 5 منٹ بول کر تو 5 منٹ ترتیب سے بولنے کی عادت نہیں ہمارے پاس. گھنٹہ تک کا بولے نہیں, گھنٹہ تک بولے 5-10 منٹ بولنے کی عادت نہیں. اور کرے آپ کبھی کیا کہتے 2 چیز میں فیصلہ کرنا تھے. اچھا بولے بھائی یہ برابر نہیں تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا, 2 میں رزلٹ پاس کے پتا چلا فرسٹ گریڈ, سیکنڈ گریڈ, تھرڈ گریڈ, کچھ بھی نہیں. کیا بولے, کیا بولے, یہ بولے, یہ بولے, یہ حدیث بولے. یہ بہت کم ساتھی رہتے جو اسے لے جا کے جو ساتھی نہیں سنے ان کو پہنچاتے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں 1 لاکھ سے زیادہ مجموعہ تھا. وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بولتے صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی بولتے بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا عنی ولو آیا, کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے پہنچاؤ لوگوں, پہنچاؤ. بولتے کہاں پہنچانا, چائنا کو جانا, جاپان کو جانا, ہندوستان کو آنا, افریقہ کو جانا, کہاں پہنچانا. اللہ کے نبی کیا بولتے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ میرے سے, مجھ سے ایک بات بھی, ایک آیت بھی اگر تم سنتے ہو اسے پہنچاؤ. اللہ کے نبی کہاں تک, کس تک, کب تک نہیں, کیا بولتے پہنچاؤ. اللہ اکبر. صحابہ اکرام تھے نا, کیا کہتے صحابہ اکرام بیٹھ گئے سچ نہیں. جس صحابی کا رخ جدھر تھا, جو صحابی جدھر دیکھ رہا تھا اس کے بعد پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. تاریخ میں آتا ہے وہ صحابی اللہ کے نبی کی بات کو لے کے ایسے ہی نکل گئے, سیدھا جس طرف رخ تھا اس طرف چلے گئے. اور ایک صحابی اگر ادھر دیکھ رہے تھے ادھر چلے گئے. یہ پرواہ نہیں کرے سامنے سمندر آتا, یہ پرواہ نہیں کرے سامنے چرندے آتے, درندے آتے, پرندے آتے, جنگلات آتے, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے. صحابہ اکرام چلے گئے, اپنے سامنے جتنے لوگ آتے جاتے لوگوں کو بتاتے جاتے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, آخرت آنے والی ہے, آخرت کی تیاری کرو, گناہوں سے توبہ کرو. صحابہ اکرام بولتے گئے, کوئی افریقہ کے جنگل میں گیا, کوئی سمندر پار کر کے گیا, سمندر کے سامنے ٹھہر کر کوئی صحابی کہتا ہے اے اللہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ سمندر کے اس پار بھی اگر ایک مخلوق ہے تو اے اللہ میں جا کے وہاں تیرا پیغام پہنچاؤں گا. یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا, صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. پہنچانے میں آدمی بھی کچھ چارجنگ ہوتا, دوسروں کو دیتے رہتا نا تو خود بھی محفوظ رہتا. آج ہمیں دوسروں کو دینے والے نہیں بنے, دوسروں کو بتانے والے نہیں بن رہی. چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہو جو شرک میں مبتلا ہے, بدعات میں مبتلا ہے, غلط کاریوں میں مبتلا ہے, روکنے کی عادت نہیں ہے, ہم تبلیغ کی عادت نہیں ہے, اصلاح کی فکر نہیں ہے. نتیجے میں جو قوم, جو جماعت, جو لوگ دینے والے نہیں بنتے, لینے والے بن جاتے ہیں. دینے والے نہیں بنے تو کیا ہو جاتا, لینے والے بن جاتے. ہمیں دینے والے نہیں بن رہی, اس کے وقت لے رہی. کس کا لے رہی, امریکہ کا کلچر لے رہی, یورپ کا کلچر لے رہی. ہیرو کیا اسٹائل مارتا کی فالو میں فیشن خریدتے, سب فیشن کو فالو کرتا. ایک ایڈ دیتا, ایک ہیروئن آ کے کیا کرتی ٹی وی میں, ایک صابن سے نہائی ہوئی, نہانے کو یہ صابن سے نہا کو پری بنی, تمہیں بھی نہا لو, یہ صابن سے پری بن جاتی ہے. تو ہو گیا, جا کو صابن تلاش کرتے, سپر مارکیٹ میں وہ صابن تلاش کرتے. کسے فالو کر رہی, ہم دینے والے نہیں بنے. ہمیں قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو پہنچانے والے, قرآن کی تبلیغ کرنے والے نہیں بن رہی. ہمارے مذہب کیا ہے, ہمارے مذہب کی تعلیمات کو دوسروں تک بولنے والے نہیں بن رہی. نتیجے میں
ہیروں کا، ہیروئنوں کا، یورپ کے کلچر کا، سب لوگوں کا. دیکھو ہمارے مسلم معاشرے میں کیسا ہے. باپ پکا نمازی ہے، بیٹا ایک نمبر کا بےکار بچہ ہے. بیٹا نمازی ہے، یہ بچہ ہے تو باقی کا گھرانہ بگڑا ہوا. ایسے مسلمانوں میں کتنے گھر ملتے آپ کو؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو بات جو بھی معلوم ہوگی دین کی، یہ بتانے کا مزاج اگر ہو، برائی کو روکنے کا مزاج ہو، برائیاں رک جاتی. آپ کو بتاؤں میں کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے برابر، کپڑے دھوتے اس ٹائم کو کپڑے کو صاف کرنا مقصد ہمارا، لیکن ہاتھ بھی صاف ہو جاتا. ہاتھ بھی کیا ہو جاتا؟ صاف ہو جاتا. سامنے والے کو جا کے بتا رہی ہمیں بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے بول رہی. تو معلوم ہوتا ہے میں بھی اس میں چھونا. ایک آدمی کو جا کے بتا رہی سود نہیں کھانا بھائی، سود کھائے تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ بہت سخت منع کرے، اللہ جنگ کا اعلان کرتا سود نہیں کھانا. اگر انہیں لے رہا تو دل میں کھٹکا ہوتا ہے میں لے لوں نا، میں لے لوں نا، تو اسے بھی کھٹکا آتا مجھے بھی رکنا ہے، مجھے بھی رکنا ہے. ایک اندرونی طور پر دل میں نفس لوامہ اسے کھٹکا دیتا، ارے دوسرے کو بول رہا تو کر رہا کیا، تو کر رہا کیا. اندر سے ایک چیز آواز دیتی، ضمیر ایک آواز دیتی کہ تو بھی رک جا، جیسے اسے روک رہا تو بھی رک جا. یا بندہ کھلم کھلا وہ گناہ کو نہیں کرتا اور دھیرے دھیرے رک جاتا. میرے بھائیو آج معاشرے میں برائیاں عام ہیں، برائیاں عام ہیں. آج ہمیں کیا کرتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں میٹر مل جاتا، کسی کے بارے میں کون تو فیل ہو گیا، کون تو بزنس میں دکان رکھا تھا اٹھا ڈالا، کون تو کیا تو گھاٹے میں آیا، یا کسی کا کوئی عیب باہر آیا، بلاتے ایک دم کیا سنا کیا نہیں سنا کیا جناب کیا تم لیتا تھا بابا، کیا تم لے تو گیا اچھا ہوا گیا اچھا کیا نہیں ہوا نہیں معلوم بیٹھ بول شروع کرتا، پورا ڈاٹا نکالتا، پورے پہلا پورے نکال کو وہ بیان میں اتنا انٹرسٹ سے سنتا نہیں جب تک کسی کا عیب، کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی چاڑی نہیں سنیا، یہ بھی نہیں سنیا. اب سننے والا بھی کیا کرتا، ایسا کیا ایسا کیا بریکنگ نیوز ہے سر کا ایسے. وہی بات تبلیغ کرنے میں، اصلاح کرنے میں، دین کی باتیں جو ہم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں کرنے میں اگر لگائیں گے میرے بھائیو کتنی تبلیغ ہوگی، کتنا دین پھیلے گا. دیکھو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی ایک بات لے کے یہاں تک آئے ہندوستان میں کون تھے؟ پورے ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے. اگر صحابہ اکرام نہیں آتے، تبلیغ کا کام نہیں کرتے، میرا نام سومپا رہتا، تمہارا نام رام دیو رہتا، سمجھ آ رہا؟ میں بھی ہندوؤں میں رہتا، تمہیں بھی ہندوؤں میں رہتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ لوگ محنت کرے، قربانیاں دیے، گاؤں چھوڑے، مال چھوڑے، خاندان کو چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے اور تبلیغ کرتے نہ دھوپ کا خیال کرے، نہ چھاؤں کا خیال کرے، نہ سردی کا خیال کرے، نہ سمندروں کا خیال کرے، نہ راستے کی تکلیفوں کا خیال کرے، بلکہ دین کو پھیلانا ہے، دین کو پہنچانا ہے. ایسا کرتے یہ دین اسلام ہم تک آیا. اور ہمیں کیا کرے، بابا مسلمان، دادا مسلمان تو ہمیں بھی مسلمان، باپ مسلمان، بیٹا مسلمان، میں بھی مسلمان. یہاں تک اسی پہ ہم رہ گئے نا. نہ دین کے اندر نہ کوئی لطف آتا، دین کے اندر کوئی مزہ آتا، نہ دین کے اندر ہمارے اندر وہ کوئی مٹھاس نظر آتی. میرے بھائیو اس وقت دین کا مزہ آتا، اسلام کا مزہ، اسلامی تعلیمات کا مزہ اس وقت آتا جب ہم ہے نا اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو پھیلانے والے بنے، چار آدمیوں کو بتائیں. کوئی بھی مل رہا، پڑوسی مل رہا، کوئی بھی مل رہا، اس کو بتانے والے بنیں گے نا. اس کے بعد ہماری زبان اللہ کا نام لیتے زبان کیا ہوتی، پاک ہوتی. اس کے بعد دل کے اندر یہ باتیں اترتی، عمل کا جذبہ آتا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں کیا کیا بول کے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے کیا کیا بول کے. اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم دعوت کا کام کرو گے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام کرو گے اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی، برکت آئے گی، مدد آئے گی، تمہاری دعائیں سنی جائے گی. اگر
بھلائی کا حکم دینا، سامنے تمہارا بھائی بگڑا ہے، تمہارا رشتے دار بگڑا ہے، تمہارا پڑوسی بگڑا ہے، ایک لفظ نہیں بول رہی اسے بولنا نہیں کرے، بولنے کی دعوت کا کام نہیں کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کرے گا، ظالموں کو مسلط کرے گا۔ ہمارا ایم ایل اے ظالم بنے گا، ہمارا منسٹر ظالم بنے گا، ہمارا پرائم منسٹر ظالم بنے گا، ہمارا پریزیڈنٹ ظالم بنے گا، ہمارے انٹرنیشنل لیول پر پورے جتنے لوگ بڑے بنیں گے، سربراہ بنیں گے، سپہ سالار بنیں گے، سب لوگ ہم پر ظلم کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اللہ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کرے گا۔ آج دیکھ لو حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آج کے حالات پر فٹ کر لو، آج دیکھ لو کہ یہ لوگ کیسا ظلم کرتے مسلمانوں پر، مسلمانوں کو کیسے کیسے جو ہے ستایا جا رہا۔ ابھی اخبارات تازہ رپورٹ غزہ کے اندر اور شام کے اندر مسلمانوں کا خون کیسا بہ رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے کہ اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے ظالم تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، اور ظالم جب ستائیں گے تمہارا خون بہائیں گے، تمہارا خون تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ثم یدعو خیارکم، تم میں کے نیک لوگ، تم میں کے نمازی تہجد گزار اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اے اللہ اے اللہ فلاں جگہ پر تیرے معصوم بندوں کو، معصوم مسلمانوں کو ستایا جا رہا، اے اللہ ان کو مدد کر، اے اللہ ان کی مدد کر۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں لا یستجاب لک، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعوت کا کام نہیں کرے، چاہے مکے کا امام مکے کی مبارک سرزمین پر مبارک رات میں اگر دعا کرے تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دعوت کا کام اللہ کے پاس بہت بڑا محبوب ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر یہ کرے تو دعا قبول، نہیں تو دعا رد۔ کام بھی جا کو کر لو، کام بھی جا کے جیسے بولتے نہیں کالی بلی کو کتنا بھی صابن لگا کو لائے تو کالی سرتی ہوئی، ایسے ہی دعوت کا کام اگر نہیں ہے، دعوت کا کام تبلیغ کا کام اگر نہیں ہو رہا تو یقین جانو دعائیں ہماری رد ہوتی۔ آج بلکہ جیسا رمضان میں، اس سے پہلے رمضان میں لگاتار مسلسل ہم دیکھتے آ رہی مسلمانوں پر کاٹا، ایک جگہ چھوڑے ایک جگہ ہو جاتا تو دوسری جگہ شروع ہوتا، کبھی آسام میں، کبھی بھوپال میں، کبھی کشمیر میں، کبھی سیریا میں، کبھی فلسطین میں، کبھی عراق میں، جگہ جگہ پر خالی مسلمانوں کا خون نظر آتا، مسلمانوں کا خون نظر آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا دعائیں کون بھی نہیں کر رہی؟ کیا سب پتھر دل ہو گئے؟ کیا کون بھی دعا نہیں کر رہا؟ کیا دنیا میں دعائیں کر رہی، رو رو کو دعائیں کر رہی۔ مکے میں جاؤ ٹی وی داؤ کو دیکھو، مکے میں امام صاحب رو رو کو دعا کرتے اللہ فلسطین میں مدد فرما، فلسطین میں مدد فرما، مدد فرما، رو رو کو دعا کرتے۔ پیچھے آمین بولنے والے بھی رو رو کو سسکیاں دے دے کو آمین 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 بولتے۔ کیا دعاؤں میں اثر نظر آ رہا؟ دعاؤں میں اثر نظر آ رہا؟ دیکھو آج وہاں مار رہی دشمنان اسلام، فلسطین میں مار رہی اور سیریا میں، عراق میں، وہاں ہو رہا ہے۔ ممکن ہے ہمارے منتقل میں بھی ہو، ہمارے محلے میں بھی ہو، خون کی ہولی کھیلی، یہ بعید نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس فتنے سے جو خاص لوگوں کو نہیں آتا، سب پر آتا، سب کو آ کے گھیر لیتا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ایک مثال دی، ایک مثال کیا دی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی مثال ایک کشتی جیسی، کشتی سمندر میں جاری، اس کے دو درجے، نیچے کا ایک درجہ، اوپر کا ایک درجہ ہے۔ نیچے کے درجے والے پانی لینے کے لیے اوپر کے درجے والوں کے پاس جاتے، گراؤنڈ فلور والے فرسٹ فلور والوں کے پاس پانی واٹر پوچھنے جاتے۔ اب اوپر والے بولتے نہیں ہمیں کام سے کام رکھنے والے نہیں دیتے پانی، ہمیں پانی دیتے نہیں تم نا۔ اب انہوں بار بار پوچھتے جا کے، انہوں نہیں دیتے، انکار کرتے۔ اب نیچے والے اوپر والوں کو بول کے آ جاتے اگر آپ پانی نہیں دے گی، تم پانی ہم نہ نہیں دیتے تو نکو دو، ہمیں چونکہ گراؤنڈ فلور میں ہے، سمندر کی کشتی کے اوپر ہے، ہم کیا کرتے سوراخ ڈال کو کشتی میں سے پانی لے لیتے۔ بول کو آ گئے اگر اوپر والے خاموش رہیں، ان کو روکے نہیں، ان کو ٹوکے نہیں تو کیا حال ہوگا؟ نیچے والے ڈوبیں گے، نیچے والے تو ڈوبیں گے لیکن اوپر والے بھی ڈوب جاتے۔ ان کی کیا غلطی ہے اوپر والے کی؟ کیا پیاری مثال ہے اللہ کے نبی کی بلاغت پہ قربان، پیاری نبی کی زبان پہ قربان، پیاری نبی اتنی اچھی مثال دی۔ اوپر والوں کی بظاہر کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں اپنے کام سے کام رکھنے، اپنے کام سے کام رکھنے، نیچے والے
پانی ہو گیا، زیادہ لا لینا تھا پانی، ہمارا کیا پڑا ہے، ہم نہ کیا پڑے، تم نہ پانی دے دی۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بات آتی، ارے ہم نہ کیا پڑے بھائی، ہمارے کام سے ہمیں کام رکھ لی، ہمارے کام سے ہمیں کام رکھ، ایسے بہت سی باتیں ہوتی۔ لیکن دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں آدمی اگر ایسا سیلفش بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر بھی لاتے جو بظاہر نیک ہو، دیندار ہو، تقوی والا ہو، تہجد گزار ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، نمازی ہو، اس کے باوجود اگر دعوت کا کام نہیں کرتا ہے، سامنے بگڑے ہوئے لوگوں کو نہیں سمجھاتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ وہ شخص کیا کرتا، عبادت کرتے رہتا، اپنے کام سے کام رکھتا، کسی کو تکلیف دے رہا نہیں، کسی کو ستا رہا نہیں، کسی کو ڈبو رہا نہیں، کسی کا کھا رہا نہیں، خود نماز پڑھ رہا، عبادت کر رہا، بندگی کر رہا، لیکن کسی کو روکتا نہیں، کوئی برائی کر رہی، یہ بھائی غلط کام ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کسی کو بولنا نہیں، خود نماز پڑھ رہا، عبادت کر رہا، حرام سے بچا، ناجائز کاموں سے بچا، سب اپنے کام سے کام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی میں جب عذاب زیادہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے، اس بستی میں گناہ جب زیادہ ہوتا عذاب کے لیے اللہ جبرائیل کو بھیجتے، جبرائیل جا کے اس بستی کو الٹ ڈالو، اس بستی سے عذاب نازل کرو۔ جبرائیل آتے، آ کے اس بندے کو دیکھتے، اللہ اللہ بول رہا، کیا کر رہا، شیطان کا نام نہیں لے رہا، انہیں کسی صاحب کا نام نہیں لے رہا، کسی پیر کا نام نہیں لے رہا، کسی مرید کا نام نہیں لے رہا، کسی شیخ کا، کسی چلی کا نام نہیں لے رہا، بلکہ کیا بول رہا ہو، اللہ 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 کا نام لے رہا، لیکن خود تک ہے، اس کی عبادت کا مدار دائرہ خود اپنی ذات تک ہے، سامنے والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو، پیچھے والے کو نہیں سمجھا رہا کہ دین یہ ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے، شرک یہ ہے، شرک نہیں کرنا نہیں بول رہا، کسی کو نہیں بول رہا، خود بچا ہے، خود عبادت کر رہا اور نام لے رہا اللہ کا۔ جبرائیل علیہ السلام ترس میں آتی، ترس آتا جبرائیل کو، جا کے اللہ کو بولتے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیرا ایک بندہ ہے، کسی پیر کو نہیں مان رہا، کسی بابا کو نہیں مان رہا، کسی آستانے پہ جھک رہا نہیں انہیں، کسی در پہ گیا نہیں انہیں، تیرا در چھوڑ کے اے اللہ اے پروردگارا، وہ بندہ صرف تیری عبادت کرتا ہے، تیرے آگے سجدہ کرتا ہے، اپنی جبین نیاز کے سارے سجدے تیرے آگے کرتا ہے، اے اللہ وہ بندہ ہے، میں عذاب کیسے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ کیا بولتے، اے جبرائیل عذاب کی ابتدا اس بندے سے شروع کرو، عذاب کی ابتدا اس بندے سے شروع کرو۔ وہ کون ہے بندہ جو عبادت کر رہا، اللہ کی عبادت کر رہا؟ آج ہماری حالت کیا ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر، وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا، سامنے والے کو نہیں سمجھا رہا، پیچھے والے کو، دائیں بائیں، اڑوس پڑوس کسی کو نہیں سمجھا رہا، دعوت و تبلیغ کا مزاج اس کا نہیں ہے، فکر سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے بولتے کہ جبرائیل جاؤ، جا کے عذاب کی شروعات، عذاب کی ابتدا اس بندے سے کرو۔ چنانچہ جبرائیل آتے، عذاب اس بندے سے شروع کرتے، تبلیغ نہیں کر رہا، بول جو توحید جو مان رہا ہے نہیں، توحید پر جو عمل کر رہا، دوسروں کو جا کے نہیں بتایا، بلکہ میرے بھائیو یہ بہت آسان کام ہے، کام کرتے کرتے دعوت کا کام کر سکتے، ہم دھندا کرتے کرتے توحید کا کام، تبلیغ کا کام، دین کو پھیلانے کا کام کر سکتے، نوکری کرتے کرتے کر سکتے، لیکن شیطان ہم نے ایسا پھنسا دیا ہے، ایسا ہم نے کر دیا، ارے ہمیں نہیں کر سکتے بھائی، وہ عالمہ کرنے کا کام ہے، وہ ہمیں نہیں کر سکتے بھائی، کوئی علم نہیں ہونا، وہ ہمیں نہیں کر سکتے بھائی، میرا عمل اچھا نہیں ہے، میں اس داڑھی نہیں چھوڑو، میں اس ٹی شرٹ پہنتا ہوں، کٹ پہنتا ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، ایسا بول کے بہت سارے غلط پیمے دیتا۔ دیکھو تبلیغ کرنا شروع کرے نا، اپنا سوچ دیکھتے، ارے سب کو عقل بول رہا، انہیں کہتا ہے تو دیکھتے ہیں، سب کو عقل بولنے والا انہیں کہتے پانی میں ہے، دیکھتے ابھی نے وہ ڈر سے تو بھی کم از کم کیا ہو جاتا، ارے میں اچھا رہنا با، میں بولا نہیں سامنے والے مجھے بھی اچھا رہنا با، ایک فکر آ جاتی۔ جیسے میں نے کہا کپڑے، میلے کپڑے کو دھونے لگے تو کپڑے کو صاف کرنا مقصد ہے، لیکن ہاتھ بھی کیا ہو جاتا، ہاتھ بھی کیا ہو جاتا، صاف ہو جاتا، ہمارے اندر بھی سدھار آتا۔ تو دیکھیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز کیا تھا۔ دیکھو جب پہلی آیتیں اترتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جماتے، لوگوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے، لوگوں کو سب کو جماتے، جما کے بولتے کہ دیکھو مجھے سچا سمجھ رہی یا جھوٹا سمجھ رہی، ٹھیک ہے، مجھے سچا سمجھ رہی یا جھوٹا سمجھ رہی؟ تو لوگ سب بولتے اے محمد تم تو سچے ہو، تم تو سچے، کبھی جھوٹ نہیں بولے،
اللہ کے نبی پوچھتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے امانت دار سمجھتے ہو یا خیانت کرنے والا؟ تو لوگ سب بولتے کہ آپ امانت دار ہے، آپ امانت دار ہے، آپ کبھی خیانت نہیں کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بولتے کہ دیکھو میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک قافلہ آ رہا، ایک لشکر آ رہا اور صبح میں مکے والوں پر حملہ کرے گا، کیا تم مانو گے؟ یہ بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سارے لوگ بولتے کہ تسلیم کرتے ہیں، مانتی۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ جب مان رہی تم کہ میں سچا ہوں، میں امانت دار ہوں، تو مان جاؤ کہ اللہ سب ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اور قیامت پر حق ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ معبودان باطلہ کا انکار کرو، ایک اللہ کو مانو۔ چنانچہ سب لوگ پلٹ کو چلے جاتے، منہ پھیرنے کو جا چھوڑتے، کون بھی ڈرتا نہیں وہاں۔ ابو لہب ٹھہرے رہتا، انہیں کیا بولتا؟ تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیری بربادی ہو، تیری بربادی ہو، اس لیے جمع کرا کیا نا؟ یہ بولنے کے واسطے جمع کرا کیا؟ یہ سب بتوں کو نہیں پوچھنا، یہ ایک اللہ کو پوچھنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے واسطے جمع کرا کیا؟ تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو، اس طرح بولتا، نعوذ باللہ بول کے چلے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی جواب نہیں دیتے، اس کا کیا بھی جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ خاموش نہیں رہتا، اللہ جواب دیتے۔ ابو لہب تبت لک یا محمد بولتا، اللہ تبت یدا ابی لہب و تب بولتے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، ابو لہب ہلاک ہو جائے، ابو لہب کا مال برباد ہو جائے، ابو لہب جہنم میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کے لیے جو اللہ کے نبی کی دعوت پر آبجیکشن کرتا، اعتراض کرتا، روڑے اٹکاتا، سوال کھڑا کرتا، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں فلیٹ بک کر ڈالا، بول کو بول ڈالتے اسے۔ ابو لہب دنیا میں ہے، اللہ کیا بولتے ہیں؟ ابو لہب تو یہاں ہے بیٹا، تیرے واسطے فلیٹ بک کر ڈالا میں، کیا فکر کرنے کو، بک ہو کو لڑی ہے، آیا پکڑ کو میرے فرشتے جہنم میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابو لہب تھوڑی دیر کے واسطے بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا، اس کا یہ کارنامہ، اس کا یہ اعتراض، اس کا یہ آبجیکشن دعوت کے کام پر اتنا خراب لگا، اتنا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا کہ اللہ دنیا میں ہے، جہنم کی وعید سنا ڈالے، جہنم میں پلاٹا اس کے واسطے بک کر ڈالے۔ کسے؟ ابو لہب کو۔ دیکھو غور کرو، میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کوئی نوجوان دعوت کا کام کر رہا، کوئی خاتون دعوت کا کام کر رہی، ارے بڑا کرے سو، اچھے اچھے سدھرے نہیں، انہیں کون سی سیدھی ہے، انہیں کون سا سیدھا ہے، ارے بڑا بولا سولے بھائی نے، اس کا بات تو انہیں نا، انہیں اس کا دادا تو انہیں نا، اس کا خاندان تو وہ نا، اس کا خاندان تو یہ نا، بڑا بولنے آیا سو، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، ایسا بول کے تانے مارتے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام نہ کر رہا، ایک آدمی کر رہا، آپ کے پاس آ کے بولتا دیکھو اللہ ایک ہے، یہ کام جو تم کر رہی حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی بول رہا، آپ کو اگر پسند نہیں ہے، آپ گناہ میں ملوث ہے، خاموش ہے ایک بات، خاموش ہے ایک بات، اس کے مقابلے میں دعوت کے کام پر، تبلیغ کے کام پر روڑے اٹکانا، رکاوٹ پیدا کرنا، دعوت کے کام پر اعتراضات کرنا، دعوت کے کام کو روکنے کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے کیا ہے؟ یہی ابو لہب کا واقعہ ایک نشانی عبرت ہے کہ ابو لہب دنیا میں تھا، اعتراض کرا، اللہ تعالیٰ جہنم کا فلیٹ اس کے لیے بک کر رہا۔ باقی لوگ تھے خاموش تھے، کچھ بولے نہیں، سمجھ میں آئی نہیں بات، چلے گئے واپس، اللہ ان کے بارے میں کیا بھی بولے نہیں۔ ابو لہب روکا، پیارے نبی کو ٹوکا، پیارے نبی پر تانا مارا، دعوت کے مشن پر تانا مارا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی وعید سنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دعوت کے کام پر اعتراضات کریں، کوئی نوجوان اٹھا تبلیغ کرنا ہے، دین کو سمجھانا ہے، تبلیغ کرنا بول کے اٹھا اور اسے روک لے، اسے ٹوک لے اور اسے بول کہ عالم کیا تو بڑا کریاس ہو، تو کون سا سیدھا ہے، تیرے ماں کون سے سیدھے ہیں، تیرا خاندان کون سا سیدھا ہے، یہ سب گننا یہ جائز نہیں ہے، اس وعید سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا ابو لہب ایسا بولا پیارے نبی کو کہ کیا محمد تو برباد ہو جائے اس کے واسطے چھوڑا کیا بھی کام دھام نہیں کرنا، اس کے واسطے جوڑ کو بٹھایا اس کے ہمنا کیا نہیں سنتے بول کے ایسا انکار کرتا، کیا نبی چھوڑ ڈالے دعوت کے کام کو؟
تبلیغ کے کام کو چھوڑ ڈالے, ہاتھ کو ہاتھ رکھ لے تو چپکے بیٹھے, اللہ دے اللہ دلا, اللہ دے اللہ دلا, اللہ بول کو بیٹھے. نہیں, پھر کام کو شروع کرے. نکلتے تھے مکے کی گلیوں میں, مکے کے بازاروں میں, مکے کے سڑکوں پر پیارے نبی جاتے اور ابو جہل پیچھے سے آتا, مٹی ڈالتا جاتا تھا, مٹی ڈالتا جاتا تھا. اللہ کے نبی بولتے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے مکے والوں, اے عرب والوں, مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے گا, ملک عرب کا تمہیں بادشاہ بنائے گا. اے لوگوں, ایک اللہ کو مانو. پیچھے سے ابو لہب مٹی ڈالتا اور بولتا کہ لوگوں یہ محمد دیوانہ ہے, لوگوں یہ محمد پاگل ہے, میں مٹی ڈال رہا اس پہ, یہ خاموش ہے. اے لوگوں دیکھو یہ محمد دیوانہ ہے, اس کی باتوں میں نہیں آنا. اللہ اکبر. پیارے نبی سرور کائنات, تاجدار مدینہ, شافی محشر, ساقی کوثر, پیارے نبی کا کیسا بڑا دل تھا, پیارے نبی کا کیسا بڑا ضرب تھا. آپ دعوت کے کام پر تکلیف سہتے جاری. آپ کی تکلیفیں, آپ کی دعوت کے تعلق سے تکلیفیں اگر دیکھیں ہم نہ کیا بھی نہیں. کون تو ہمیں یہ اور ایک بات ہے, کون تو نوجوان اٹھا, کون تو ایک عورت اٹھی, دین کا کام کریں گے بھائی, تبلیغ کا کام کریں گے بھائی. معاشرے میں برائی, شرک, بدعات, برائیاں عام ہیں, اٹھے ذرا کرنے لگے. کون کی ذرا تانا مارا, یہ جان چھوڑ بھائی, پورے لوگ ایسے تھے, نہیں کرنا, چھوڑا. اللہ کے نبی ایسا کرے. دیکھو اللہ کی نبی پر مٹی ڈال رہے تو ایک واقعہ, اور مکے کے اندر وہ کون سا نام ہے, وہ کون سی گالی ہے, وہ کون سا سلوک ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ نہیں کرے لوگ. ہمارے نبی جاتے تو کوئی کچرا ڈالتا. ہمارے نبی کس لیے, کیا جرم تھا, ہمارے نبی کس کا کھائے تھے, ہمارے نبی کسے ڈوبے تھے, ہمارے نبی کسے گالی دیے تھے, ہمارے نبی کسے ستائے تھے, ہمارے نبی کسے کیا دینا تھا. صرف ایک چیز تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لوگوں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. صرف ایک جملہ کہ اللہ ایک ہے, پوری دشمنی بولیے, پورا ایک جملہ, سب لوگ دشمن بن گئے. کوئی مٹی ڈال رہا, کوئی کچرا ڈال رہا, کوئی راستے میں کاٹی بچھا رہا, کوئی پیاری نبی سجدے کی حالت میں ہے, اونٹ کی موجڑی, اونٹ کی گندگی لا کے رکھ دیتا ہے. کوئی آتا پیارے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ کے نورانی چہرے پر تھپڑ مارتا ہے, نعوذ باللہ. کوئی آتا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پھونکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادوگر بولتا, پیارے نبی کو کوئی کاہن بولتا, پیارے نبی کو کوئی مجنون بولتا, پیارے نبی کو کوئی گالی دیتا, پیارے نبی کو کوئی باپ اور بیٹے میں لڑائی ڈالنے والا بولتا. کوئی بولتا کہ محمد یہ دعوت کے ذریعے, یہ تبلیغ کے ذریعے مرتبہ چاہتے ہیں, بڑپنا چاہتے ہیں, عہدہ چاہتے ہیں, بڑے بننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ستایا گیا, ہر موڑ پہ, ہر جگہ پہ, ہر ماحول میں اللہ کے نبی برابر دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا کام برابر کری. آپ کی استقامت دیکھ کر, آپ کا یہ ولولہ دیکھ کر, آپ کی یہ مضبوطی دیکھ کر مکے کے مشرکین ابو طالب کے پاس آتے, پیارے نبی کے چچا کے پاس آتے, آ کر بولتے کہ اے ابو طالب دیکھو تمہارا بھتیجا بہت کر ڈالا, یہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, بہت بولتا ہے, ہمارے بتوں کو انکار کرتا ہے, لوگ ہم تنگ آ گئے. اے ابو طالب دیکھو اگر تمہارا بھتیجا مینٹل ہے, اللہ اکبر, مینٹل ہے تو ہم علاج کرائیں گے, ہم علاج کرائیں گے. اور اگر دیکھو ابو طالب تمہارا بھتیجا اگر اس دعوت کے ذریعے, اس تبلیغ کے ذریعے اگر مال چاہتا ہے تو ہم اتنا مال دیں گے, اتنا دھن, اتنی دولت, اتنی پراپرٹی دیں گے کہ وہ عرب کا مالدار بن جائے. اور اگر اے ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا اس دعوت کے ذریعے, اس تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سدھارنے کا, ایک اللہ کی طرف لانے کا جو کام کر رہا, یہ اس کے ذریعے اگر وہ کسی عورت سے, کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے, اے ابو طالب بولو ہم کیا کریں گے, شادی کریں گے. اس کی شادی مکے کی یعنی عرب کی خوبصورت حسینہ سے اس کی شادی کرائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے, ابو طالب بلاتے بھتیجے, اے میرے بیٹے ادھر آ, بلاتے, بلا کے بولتے میرے بھتیجے, میرے بیٹے, یہ لوگ مکے کے سردار آئے ہیں, یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں, اے میرے بھتیجے میں کمزور ہو گیا ہوں, میرے کانٹے پر فوج نہ ڈال, یہ دعوت کے کام کو تھوڑا رکا دے, تھوڑا کم کر لے. یہ دیکھ یہ لوگ اتنے آفر کر رہی, بمپر آفر ہے, مال کا آفر, عہدے کا آفر, صحت کا آفر, لڑکی کا آفر, اللہ اکبر, یہ سب آفرہ رکھے. اے بھتیجے یہ دعوت کے کام کو چھوڑ دے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے آفروں کو سن کو کیا بولتے معلوم,
سارے آفر ہم نہ کو آفر بھی دے رہا نہیں ہے سب پھر بھی نہیں کرتے. ہم نہ کو ابھی آفر دیا تو کیا کرتے تھے پورے پہلے ہاتھ جھنڈے لگا لے کھڑتے تھے میں پہلے نہیں کرتا اگر دعوت کا کام نہیں کرتا اگر ہم نے کیا بھی آفر میں ہے تو یہ کر دی دعوت کا کام چھوڑ ڈالو وہ تو آفر رکھتے نبی پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے اللہ اکبر. یہ جملے کو ہر ایک آدمی ہر مسلمان اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر لگا لینا لکھ کو رکھ لینا روز اجالا اٹھ کو یاد کرنا. ہمارے نبی دعوت کے واسطے تبلیغ کے واسطے کیا جذبہ رکھتے تھے کیا استقامت تھی کیا ڈٹرمنیشن تھا ہمارے نبی کا کیا استقلال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھیں میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو توڑ کے لا کے رکھ دیں اور دائیں ہاتھ میں چاند کو توڑ کے لا کے رکھیں تب بھی میں دعوت کے کام کو تبلیغ کے کام کو لوگوں کو بتانے کے کام کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ اب ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا کیا معاملہ ہے کون تو ذرا دیدے دکھائے گا تو نہ چھوڑتا ہے نہ کو تنٹاش نہ کو گھر کا کھانا کھا دو لوگوں کی بات سننا کیا. ادھر بھی اماں بھی بولتی رے کیا کچھ کر رہا کہتے گھر کا کھا دو وہاں جا رہا کیا نہ کو چھوڑ جان چھوڑ وہ بھی نہ کو یہ بھی نہ کو گھر کے خدا سیوا کیسا کہ کر لے کیسا کہ دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا بیٹھ کے جانا کو والدہ سے جانا کو مسجد میں ہوتا نہیں ہوتا ایسا. ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہوتا. ہمارے نبی کی عظیم سنت ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہمارے نبی کا سب سے بڑا طریقہ بغیر انقطاع کا. ہم بحث کرتے گھنٹے بحث کرتے رفع الیدین جائز یا ناجائز رفع الیدین کے واسطے گھنٹوں بحث ہوتی. سینے پہ ہاتھ باندھنا یقیناً سنت ہے لیکن ثابت کرنے انہیں سامنے دلیل دے رہا ہے کر رہا. لیکن سب سے بڑی سنت بغیر انقطاع کی بغیر اختلاف والی سنت. کون بھی اختلاف کرے نہیں کون بھی کوسا بھی اسکالر دنیا کا اختلاف کرے نہیں نبی کی تبلیغ پر نبی کی دعوت پر نبی کی جدوجہد پر کون تو اختلاف کرے گا بھائی کیا تو معلومات نہ ہے. کون تو بولے کہ نبی دعوت کا کام نہیں کرے گا تو کون تو بولے اس کا کام کون تو بولے سر کا ہے میرے معلومات میں اضافہ ہوتا نہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو چیز میں اتفاق ہے اس میں مسلمان سست جہاں اختلاف آ جاتا نا چست ہو جاتے. غرض ہے کہ میرے بھائیو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی راہ میں تبلیغ کی راہ میں بہت ساری تکلیفیں اٹھائے. حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ڈرایا گیا جتنا دھمکایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی بھی انسان کو اتنا نہیں ستایا جتنا مجھے ستایا گیا. اللہ کے نبی دعوت کا کام کرتے تو بہت ڈرایا جاتا پیارے نبی کو دھمکیاں ہوتے پیارے نبی کو ستایا جاتا پیارے نبی کو دھمکایا. دیکھو پیارے نبی کی سنت ہے ہمیں اپنانا. جب ایسی بات ہوتی ہمارے معاشرے میں ایک بات بولتے لوگ ارے وہ نبی تھے ہمارے عادت کہاں ہے ہمارے پاس ویسا کون ہے اب کون عالم کون ہے ویسا کون عالم ہے ویسا کون جو ہے پبلک ہے صحابہ جیسی پبلک کیا ہے رسول اللہ جیسے عالم کیا ہے کیا ہے پورے بگڑا سب بھی ان کے واسطے تھا ہمارے واسطے جا کے ٹوٹا پوٹا دیتا چل رہا تھا کرنے دو بس ہے ہماری ایسے بول کے رکھتے بات. ایک لطیفہ ہے ایک لطیفہ کیا ہے معلوم طبیعت کو فطرت کو انسان بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا. ہماری عادت ہے سست تو پڑ گئے ہیں باپ مسلمان دادا مسلمان ہمیں ایسا سست ہے جتنا کام کرے تھے وہ تاج لمٹ. ہمارے بابا کتنا کرے تھے کہ میں بھی اتنا کرتا ہمارے بابا سے زیادہ ہٹ کو دین کا کام کریں گے تو یہ بہت کم مسلمانوں میں بہت کم لوگوں میں شعور پایا جاتا. ہر آدمی اللہ کے نبی کی سیرت کو فوکس بنائے اور دعوت و تبلیغ کے کام کرنے لگے اپنی طبیعت کو اپنے نیچر کو اپنی فطرت کو بدلے تو یقین جانو کہ پورا ہندوستان اسلام کا ہو جاتا پورا اسلام یہاں جگمگاتا. دیکھو ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہے ایک بادشاہ اور وزیر میں لڑائی پڑتی. بادشاہ اور وزیر میں کیا پڑتی لڑائی پڑتی. کیا وہ کو نیچر کو بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا انسان فطرت کو طبیعت کو ہیبٹ کو ایک انسان بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا. بادشاہ بولتا نیچر کو بدلا جا سکتا بولتا بادشاہ کیا بولتا فطرت کو بدلا جا سکتا بولتا. وزیر بولتا نیچر کو نہیں بدلا جا سکتا بولتا. بادشاہ اور وزیر میں پڑی دو دنوں میں پڑی. اب بادشاہ بولتا رکھ لیں گے کیا مقابلہ ہے پوٹی رکھ لیں گے کیا تو ہاں رکھ لیں گے ڈیٹ مقرر کرتے اعلان کرتے بادشاہ اور وزیر میں مقابلہ ہے. ٹاپک کیا ڈیبیٹ ہے ٹاپک کیا فطرت
بدلا جا سکتا یا نہیں بدلا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا بادشاہ کا فرمان ہے, بادشاہ کا اوپینین ہے کہ فطرت کو بدلا جا سکتا ہے. وزیر کیا بول رہی کہ فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا. بولتے نہیں ہمیں چھوڑوا انہیں وقت لے, انہیں مراتا کا وقت لے, مراتا جانے کا اس کی عادت ہوتے کا وقت لے. انہیں آمدے گھڑے کے اوپر 14 گھڑے جانے تو چاہ بھی ہوتا نہیں, انہیں بھی ویسا چاہ کھڑے تو چاہ بھی نہیں, کس سے بس ہوتا نہیں, انہیں بدلتا نہیں. بول بدلا تو انہیں بدلتا ہے, ہوتا نہیں. ایسا بول کو لیبل لگا کر کو چھوڑ دیتے. اب بادشاہ میں اور وزیر میں ایج بارے میں لڑائی پڑی, محاورہ ہے. بادشاہ بول رہا فطرت کو بدل سکتے, ٹھیک ہے, اور وزیر کیا بولتا فطرت کو نہیں بدل سکتے بولتا. اب ایک ڈیٹ متعین ہوتا, ایک جگہ متعین ہوتی, اب تیاری شروع ہوتی. تیاری مقابلے کے واسطے کیا ہوتی, تیاری شروع ہوتی. بادشاہ کیا کرتا, تو بلیاں کو پکڑتا. کیا پکڑتا, تو بلیاں کو پکڑتا. تو بلیاں کو پکڑ کو ادمیاں کو رکھتا, رکھ کو اچھا مالش ڈال کو, اچھا پالش ڈال کو, اچھا آپ ٹریننگ دے کو, ان کو سکھاتا. کیا سکھاتا, دو بلیاں کو کیا سکھاتا, کینڈل موم بتی لے کو دروازے کے پاس پکڑ کے ٹھہرنا ہے. پکڑ کے ٹھہرنا جیسے سپاہی پکڑ کے ٹھہرتا نہیں, ایک طرف ایک بلی ایسا پکڑ کے ٹھہرنا, دوسری طرف دوسری بلی پکڑ کے ٹھہرنا, ایسا پکڑ کے ٹھہرنا. روز مالش ڈالتا, روز مالش ڈالتا. اب وزیر ہے نہیں, ایک دن دیکھتا ہاں وہ تیاری چل رہی بادشاہ کی فطرت کو. بلی کیا, بلی گھرے گھر پھرتی, وہاں ذرا کھئی یہاں ذرا کھئی, ایک جگہ ٹکتی نہیں. حدیث میں بھی آیا کہ بلی طواف ہے, یعنی گھومنے والی ہے, ایک جگہ ہوتی نہیں بلی, وہ گھر سے یہ گھر میں, ایک گھر سے وہ گھر میں, ایسا پھرتے رہتی. اب بلی کی فطرت, بلی کی طبیعت, بلی کی عادت پھرنا ہے. بادشاہ کیا کرتا, بلی کو ٹھہرانے کی عادت ڈالتا. وہ بھی کیا, دروازے کے پاس کینڈل پکڑ لے کو ٹھہر سر کا, روز مالش ڈالتا, روز مالش کر وہ اسے روز تیار کرتے رہتا. وزیر دیکھتا دبا کو چل رہی تیاری, مجھے بھی کیا تو کرنا, دبا کو چل رہی, مقابلے کا دن بھی نزدیک آ رہا. اب وزیر کیا کرتا, وزیر بھی سوچتا کیا کرنا, میں لوگوں میں بدنامی ہوتی, بادشاہ سے ہارا تو میں کیسا. اب وزیر بھی دماغ میں سوچ لیتا, مقابلے کا دن آتا, مقابلے کا دن آتا, ڈیٹ آتا, اب ڈیبیٹ شروع ہوتا. اب بادشاہ کے پاس وزیر بولتا, بادشاہ جہاں سلامت, آپ پہلے شروع کریں گے یا میں شروع کروں پہلے. بادشاہ بولتا کہ میں شروع کر دوں, میں شروع کرتا ہوں, فطرت بدلنے کا معاملہ میں شروع کر دوں. چنانچہ اب بادشاہ کیا کرتا, شروع کرتا, حکم لایا جائے. اب سب آ جاتے, لا کے بلیاں کو لا کے ٹھہرا کر دیتا, لا کے دو بلیاں کینڈل پکڑ لے کے, ایک دروازے کے پاس ایک بلی, دوسرے دروازے کے پاس دوسری بلی ٹھہر جاتی. ایسا دو پیروں کے اوپر ٹھہر کی, سامنے کے دو حصے پکڑ لے کو کینڈل پکڑ کر ٹھہر جاتی. لوگ سب دیکھتے, ارے چمتکار ہو گیا, چمتکار ہو گیا. بلی پھرنے والی پہلی بار دیکھے, کینڈل پکڑنے کو ساتھ ادب سے سپاہی کے سر کا ٹھہری ہے, پہلی بار دیکھے, چمتکار ہو گیا. اب لوگ واہ واہ بولتے رہتے. اب وزیر کیا کرتا, دو جیبا میں دو چوہے لا رہا تھا, دو چوہے چھوڑ رہا تھا, دو چوہے چھوڑتا, دو چوہے جیسے جاتے بلیاں پکڑ لے ٹھہرے رہتے. بنا کی پالش, بنا کی پالش دیکھتے, بلیاں چوہے کو دیکھ کو چھوڑ ڈالتے, چھوڑ دو چوہے کے پیچھے بھاگ جاتے, چوہے کے پیچھے بھاگ جاتے. اس لطیفے سے کیا ملا نصیحت, کیا عبرت ملا, فطرت بدلی جا سکتی. لوگوں ادھر ادھر دیکھنا نہیں, بلیاں کو بدل والا بادشاہ ٹھہرا کرا. سرکس میں دیکھتے نہیں, کرتے نہیں. شیر انسان کے پیچھے آ رہا, ہتھی انسان والے سر کا اٹھ رہا بیٹھ رہا, بڑا ہتھی جو ہے کیا کر رہا, انسان کی بات سن رہا. فطرت کو بدلا جا سکتا, بشرطے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ادھر اس کی بات نہیں سننا. یہ کیا کر رہا با, دعوت کا کیا عالم کیا, تو کہیں کیا کر رہا, چھوڑ دو. کمپنی گیا تو کام کر رہا تو 50,000 روپئے آتی, کہیں کیا ملتا بھائی اس میں, اللہ ایک ہے بولنے کو پھرا تو کیا ملتا, بھٹا بھٹا بننا سوچ تو تب کیا بھی نہیں ملتا. کیا کر رہا, چھوڑ دا. اب نے اچھا ٹریننگ لیا تھا, وہ مولانا کی بات ذرا سنا, یہ مولانا کی بات سنا, فطرت کو بدل رہا ہے. نہیں کرنا بھائی, عذاب آ رہا, جگہ جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا, تبلیغ نہیں کرنے کی وجہ سے عذابات آ رہی, مجھے دین کا کام کرنا 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 بول کے سنیا. اب جیسا کون تو ذرا پیسہ کی آس دلا دالا, جا تو کمپنی میں جا تو بنا کے کما سکتا رہے, کمپنی میں جا اتنا پڑھائے تو وہاں اس میں جا, اس میں جا کرا. اب وہ کیا ہو جاتا, وہ بلی
چوہے کو دیکھے سرکار. چوہے کو دیکھنے کے بعد بلی کیا ہو جاتی؟ پوری ٹریننگ کیا کر لیتی؟ بھول جاتی. اس لیے ہمیں کیا بنانا؟ لیس منی مور دعویٰ مت. کیا؟ لیس منی. پیسہ کیا میں نے ہمیں ایجوکیشن ہے ہمارے پاس. ارے فلاں کمپنی میں گئے تو مجھے کام ملتا تھا نا. ایسا دیکھ بیٹھے تو دعوت کا کام نہیں ہوتا. دعوت کا کام اچھے لوگ آگے بڑھنا، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو علم رکھتے، جو سمجھ رکھتے، جو فقہ رکھتے، جو علم رکھتے، وہ لوگ آگے آنا. اب عام طور پر کیا کرتے؟ کام ہی نہیں چل رہا سو سکھوں کے بعد کیا کرتے؟ جانے شرما تبلیغ کرنے پڑے. کام ہی نہیں چل رہا سنت کو مدرسے میں ڈال دے، جانے شرما مدرسے میں پڑھنے بعد. اب مولوی صاحب پڑھنے کو اس کے سامنے بیل کے سامنے بیل بجائے سرکار پڑھنے کو جھٹکے مارنے کرتے. ایسا نہیں کرے بھائیو. اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں دیں گے تبھی چل کے اللہ کا دین غالب آئے گا. اللہ کے دین کے لیے ہم اعلیٰ چیز پیش کریں گے تبھی چل کے معاشرے میں تبدیلی آتی. ہم تبدیلی کی امید رکھیں. ہم یہ چاہیں کہ امن آئے، امان آئے، بدلاؤ آئے. ہمارے شہر میں 1 سے 10 مسجدیں ہو، ہمارے شہر میں ترقی ہو، ہمارے شہر میں علم آئے، ہمارے شہر میں تہذیب آئے. اس کے لیے قربانی نہ ہو، اس کے لیے محنت نہ ہو، اس کے لیے جدوجہد نہ ہو. ایک عجیب بات ہے، ایسا ناممکن ہے. میرے بھائیو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں دعوت و تبلیغ کے لیے. آج دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو جگہ جگہ کاٹا جا رہا، مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا، مسلمانوں کو جگہ جگہ ستایا جا رہا. مسلمان عورتوں کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں اتیاچار ہو رہا. بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تک ستایا جا رہا، ان کا خون بہایا جا رہا. میرے بھائیو، اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے کہ دیکھو اگر تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے، دنیا میں لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو ملوث کرے گا جب تک کہ تم دین کی طرف نہ آ جاؤ. تم دین کی طرف نہ آ جاؤ، دین کی فکر نہ کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اچھا، دعوت کا کام بولے تو بہت سارے لوگ دعوت کے نام پہ فساد کر رہے تھے، اصلاح کے نام پہ فساد کرتے، دعوت کو عداوت میں بدل لاتے. لیتے نام دعوت کا، لیکن کیا کرتے؟ عداوت. دعوت سے عداوت. عداوت کا کیا بھائی؟ عداوت کا تو کیا گاڑی ہوگی اردو نہیں سمجھ میں آ رہی. عداوت کا تو کیا عداوت کا تو دشمنی. دعوت کا تو کیا بلانا. عداوت کا تو کیا دشمنی. اب دعوت کا کام عداوت سے دے. بڑا کٹر ہے انہیں، یہ مشرک، بدعتی، کٹر، سودخور، ڈکیتی، لوگوں کو کھانے والا سے بات کرنا نہیں. دعوت بھائی ڈاکٹر دعوت کا کام کرنے والا. ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو، کینسر کا پیشنٹ آتا، آنے کے بعد اسے کیا کرتا ڈاکٹر؟ کینسر کا پیشنٹ تو ایسا بولا تو کام چلتا، اس کا کلینک چلتی، اس کی نہیں چلتی. ڈاکٹر کیا کرتا؟ اس کے کینسر سے نفرت کرتا، اس سے نفرت نہیں کرتا. ڈاکٹر کیا کرتا؟ بھائی مجھے پیٹ میں دکھ رہا ڈاکٹر صاحب، مجھے سر میں دکھ رہا ڈاکٹر صاحب مجھے کینسر ہو گیا، ہارٹ میں پرابلم ہے. کیا بھی بولو، آؤ بیٹھو. وہ کامیاب ڈاکٹر جو نرمی سی بات کرتا، وہ کامیاب ڈاکٹر جو اچھا بات کرتا، پیشنٹ کو اچھا بات کرا تو آدھی بیماری چل جاتی. وہ ڈاکٹر جو سیاست و سدافل قبول ہے وہ بات کرا تو پیشنٹ کی بیماری اور بڑھتی. بات کرا تو پیشنٹ کیا کرتا؟ بیمار پیشنٹ بڑھ جاتا، بیماری نہیں سو اور بیماری آ جاتی. کامیاب ڈاکٹر کون؟ اچھا ڈاکٹر کون؟ مسکرا کو بات کرتا. اچھا ایسا کچھ بھی نہیں، نو پرابلم، کچھ نہیں، نتھنگ، ڈونٹ بول گیا. ایسا بول رہا تھا کیا کرتا؟ اچھا ہے وہ ڈاکٹر، اس کے بولا سکھاتا، اس کی مسکراہٹ دوا کا کام کرتا تھا. کرتی نہیں کرتی بھائی. ڈاکٹر ایسا کرتا، بیماری سے نفرت کرتا، بیمار سے نہیں. بیماری سے نفرت رہنا، بیمار سے نہیں. مشرک سے نفرت نہیں رہنا، شرک سے نفرت رہنا، مشرک سے نہیں. کافر، کفر سے نفرت رہنا، کافر سے نہیں. سمجھ میں آپ کو؟ ایک آدمی کافر ہے، کافر بولے دعوت کا کام ایسا کرتے تھے. مشرک ہے، مشرک بولے، اور میں دیکھتا جا رہے بھائی مشرک جا تو ہانچ کرتا ملتا ہے. مشرک ہے وہ کیا کرنا؟ اس کے شرک سے نفرت کرنا. شرک نہ کرو، لیکن مشرک کو کیا کرنا؟ اسے
دل جیتنا، اس کے دل میں جگہ بنانا، اس کے دل میں جگہ بنا کے اسے دعوت کا کام کرنا، یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ایسا۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے بیماری کی عیادت کے لیے جاتے، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت، ایک یہودی بچہ تھا بیمار ہوتا، پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا، پیارے نبی کیا کرتے، اس کی عیادت کو جاتے۔ قرآن میں اللہ کیا بولتے، یہودیاں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون، یہودیاں، آج بھی، وہ دور میں بھی، آگے بھی۔ سمجھ میں آ رہا؟ آج غزہ میں کیا چل رہا، یہودیاں تمہاری سو سنے نہیں، واٹس ایپ دیکھنے والے، فیس بک دیکھنے والے، ٹی وی نیوز چینل دیکھنے والے مسلمانوں کو مار رہی، کون مار رہی، کس کی سازش، کون ستا رہی، یہودیاں۔ ہر دور میں یہودیاں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رہے، لیکن ہمارے نبی کی سیرت دیکھو، ہمارے نبی کی صورت دیکھو، ہمارے نبی کا طور طریقہ دیکھو، ہمارے نبی کیا کرتے، یہودی بچہ جب بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو جاتے، بیمار ہوتا اس کا حال پوچھنے جاتے، جا کے بچے سے بات کرتے، کیسا ہے بیٹا، طبیعت کیسی ہے بیٹے، اللہ اکبر۔ دشمن، سب سے بڑا دشمن یہودی، اس کا باپ کہہ رہا ہے بچہ بیمار ہے، بچے کو جا کے اس کا حال پوچھتے، بچے کو۔ اتنے بڑے نبی، اللہ نے کیا کہا، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا، اے نبی ہم نے آپ کو وہ دیا جو پہلے کسی کو نہیں دیا، حوض کوثر ہم نے آپ کو دیا، جنت میں سب سے پہلے دروازہ آپ کو لیں گے، اے نبی حوض کوثر پر آپ بیٹھیں گے، سفارش آپ کریں گے، اے نبی سارے نبیوں کی امامت کا شرف ہم آپ کو دیں گے، سید ولد آدم آپ ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ ساری انسانیت کے بڑے ہیں، سید ہیں، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کی عیادت کو جاتے، بچہ یہودی ہے اس کی عیادت کو جاتے، جا کے ہاتھ پوچھتے، بیٹے کیا بیٹے کیسی ہے طبیعت کیسی ہے بیٹے، اور ادھر آپ کو تکلیف ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے حالت اس کی سیریس ہے، ذرا بہت سیریس ہے، اب ٹکٹ کٹنے والا ہے، اس کا کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے اسلام کی دعوت رکھتے، بولتے ہیں کہ بیٹے اللہ ایک ہے، گواہی دے، مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کو بولتے، اللہ اکبر۔ جانے کے بعد وہ غلط فہمی چلے جاتی، نفرت چلے جاتی، بغض چلے جاتا، دشمنی محبت میں آ جاتی، ہمیں اصل کرنے کا کام نہیں سوچ رہی۔ آج ہمارے پاس غیبت کے حلقے ہیں، چاڑی کے حلقے ہیں، چگڑی کے حلقے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عیب ڈھونڈنے، عیب بولنے، عیب پھیلانے کے حلقے ہیں، ایسے دعوت کے حلقے نہیں۔ دعوت کا کام کرنا، کہاں دیں گے بھائی، کیسا کریں گے بھائی، اور کیا طریقہ ملتا، اور کیا اپارچونیٹی ملتی، اور کیسے کر سکتے، اور نبی کی سیرت میں اور نبی کی صورت میں نبی کے طور طریقے میں ہم نے دعوت کے اور کیا رولز مل سکتے، ہم ایسا دھلنے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بولتے، بیٹے اسلام لا لے، اسلام قبول کر لے، اور بچہ کیا کرتا، بابا کو دیکھتا، اپنے بابا کو دیکھتا، باپ کو دیکھتا، اس کا باپ بولتا، اطع ابا القاسم، اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان، محمد کی بات مان لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اسلام لا لے، اللہ اکبر۔ وہ بچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا، روح خمس ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکلتے، یہ بولتے الحمدللہ الذی انقذنی بہ من النار، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ذریعے سے ایک نفس کو، ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، یہودی کی عیادت کو اللہ کے نبی جاری، ایک یہودی کی عیادت کو اللہ کے نبی جاری۔ ہم یہ سمجھنا ہے ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، ایک آدمی بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، اسے کیسے سدھاریں، اسے کیسے کریں۔ آپ کو بتاؤں میں، دیکھو ایک بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک روایت کیا آتی ہے، ایک شخص کیا کرتا، دوڑے آتا، مسجد میں پیشاب کرتا، کہاں کرتا، مسجد میں پیشاب کرتا، مسجد کے کنارے رسول اللہ بیٹھے، صحابہ بیٹھے، پیشاب کر ڈالتا، اللہ اکبر۔ صحابہ کو غصہ آتا، کیسا بدتمیز ہے، کیسا بدمعاش ہے، مسجد میں پیشاب کرنا، مسجد کا دنیا، مسجد میں پیشاب کرنا، ایسا بدمعاش ہے۔ صحابہ مارنے جاتے اللہ کے نبی پر،
روکنے جاتے اللہ کے نبی رکاتے، ٹھہرو، پورا پیشاب کرنے دو، پورا پیشاب کرنے دو، پورا پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ڈول میں پانی لاؤ، پانی لانے کے بعد ڈول میں سے پانی باہر لاتے، اس کے بعد انہیں دیکھتا سوچتے تھے گھر کو دیکھ لی اسے ہائٹ میں سب دیکھ کر انہیں دیکھ جناب ایسا دیکھ لی لو اب کیا چیز ڈال دیں گی پھاڑ ڈال دیں گی، وہ ڈرتے رہتا، اللہ کے نبی بلاتے پیار سے بلاتے، وہ نظریں پیارے نبی کی رحمت والی نظریں، وہ نظریں پیارے نبی کی کرم والی نظریں، پیار سے بلاتے اسے، انہیں آتا نزدیک آتا، سوچتے ہوئے گھر کو دیکھ لی، یہ محمد کی آنکھوں میں پیار ہے، یہ محمد کی آنکھوں میں محبت ہے، یہ محمد کی آنکھوں میں نظر کرم ہے، آتا قریب آتا پیارے نبی کے بالکل سٹ کر بالکل قریب بیٹھ کر بولتا اللہ کے نبی کیا بات ہے، تو پیارے نبی اسے سمجھاتے، بولتے کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں پیشاب کرنا، مسجد میں گندگی پھیلانا، مسجد میں کوڑا کرکٹ ڈالنا جائز نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں عبادت ہونا، نماز پڑھنا، ذکر ہونا، تسبیح ہونا، قرآن کی تلاوت ہونا، جاؤ اتنا بولتے جا بولتے، زیادہ لیکچر لیتے نہیں، زیادہ لیکچر مارتے نہیں، کیا بولتے مسجد میں گندگی پھیلانا نہیں، مسجد اللہ کا گھر، یہاں نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، جا آئندہ سے لے کرنا، بولتے جا بولتے، اللہ اکبر۔ دیکھو پیارے نبی کا اسلوب، پیارے نبی کا انداز، پیارے نبی کی حکمت کیسی ہے، کھیڑے والا تھا انہیں، کھیڑے والا کو جلدی گھستا نہیں دماغ میں، گھستا نہیں جلدی، تمیز نہیں رہتی، کہاں بیٹھنا کہاں اٹھنا کیا سمجھ میں نہیں آتا، کھیڑے والا تھا، اسے دیکھ لیتے ہاں کھیڑے والا ہے، اسے کیا بولے گا تو ٹام ٹام کر ڈالتا ہے، اسے اچھا نام پیش آنا ہے، اس سے اللہ کے نبی کیا کرتے اخلاق سے حکمت سے اسے سمجھاتے۔ آج ہماری مسجد میں بول تو کھیڑے والا آپ کو پیشاب کہہ رہا کیا کرتے کیا کھائے بول تو آپ کو ہاں کرنے کے بجائے ڈال ڈالا اسے چھوڑیں گے، کیا کرتے ذرا جگہ پوچھا میں کیا بھائی ایسا کرے تو کیا کریں گے ہماری مسجد میں، کیا اوپینین تمہارا، کیا بولے بول صاحب کیا ابھی نہیں لائٹ کے تھان کو بھر کو کپڑے کاٹ کو مارتی اسے، ذرا جگہ بولے اسے حسد خائد کر لاتے اسے چھوڑتے نہیں، وہ تو فساد ہی رہتا ہے، ہونا کہ تو RSS کا، یہ تو بجرنگ دل کا، یہ تو شیو سینا کا، یہ تو کون تو سکھانے میں رہتی، یا تو مسلمان کی مسجد میں پیشاب کر رہے گا تو اسے پکڑ دو، اس کے اوپر کیا تو ایسی ڈیسی کون کر ڈالتے، کیا کر ڈالتے اسے۔ بھائی دیکھو نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی صورت کیا ہے، نبی کا انداز کیا ہے، دیکھو پیارے نبی کی سیرت سے روشنی لینا ہے، ہمیں روشنی لینا ہے، اسے اللہ کے نبی اتنا سا بولتے چھوڑ جاتے، انہیں جاتا چکے جاتا، انہیں اثر لگائے کروڑوں روپے دیے تو وہ دل میں وہ باتیں نہیں گھستی، ایک لفظ میں لمبی بیانات، لمبے تقریریں نہیں کام کرتی، صرف نبی کا ایک جملہ اس عربی اس کھیڑے والے کے دماغ میں دل میں کام کرتا، وہ کھیڑے والا جاتا، جانے کے بعد اسلام قبول کرتا، اپنے قبیلے میں ڈھنڈورا پیٹتا، بولتا کہ دیکھو محمد دنیا کے سب سے اچھے انسان، محمد دنیا کے سب سے سچے انسان ہے، محمد دنیا کے سب سے نیک انسان ہے۔ اس کے بعد آتا پھر آتا مسجد میں، پھر آپ کیا کرتا نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر زور سے دعا کرتا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم علی احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، اور ہم دو کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما، کسی بھی دیکھو ہم دو دینا کچھ کیا بولتا ہے، دوسرے دن گھر کو دیکھے نا پیشاب کر رہا تو یوں دیکھتے، میں ڈر جاتا اکثر، سائیکالوجیکلی کیا کرتا ڈر جاتا، ہمارے مسجدوں کے کرتے نہیں کرتے میرے بھائیوں، دیکھ کر دیکھو کوئی نیا آدمی آیا کیا تو غلطی کر رہا، کیا کرتے دیکھتے ہیں سب، ختم ہوئے تو کیا دیکھتے ہو کیا غلطی کر رہا کہ بھائی آیا تو غلطی کی، میں گھر سے غلطی کی، میں نیا نہ تھا کی، ایسا سوچتا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے بولتے، ذرا میرے بھائی ایسا نہیں بولنا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر صرف رحم فرما، دوسروں پر رحم نہ فرما، ایسا نہیں بولنا، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، لقد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اسے قید کر رہا تو ایسا نہیں بولنا، بلکہ یہ بول اے اللہ سب پر رحم فرما، سب پر رحم فرما، ایسا بول اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اس سے نصیحت لینا، اس سے روشنی لینا، ہمیں دعوت کے کام میں ہمیں نیکی پر ہے، ہمیں اچھائی پر ہے، ہمیں کریکٹ کرتے جائیں، سامنے والا غلطی کر رہا، غلطی پر اسے اتنا انسلٹ کر لی کہ انہیں دوبارہ آراز کیا، پورا گھاٹ ہو گیا نہیں، اب تک نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا،
یہ نہیں تھا طریقہ، بلکہ اسٹپ بائی اسٹپ سمجھاتے تھے اسے، پورا ایک اسٹپ ڈھونڈا جاتے نہیں تھے. ملارے بکرا کون بھی مل رہا نہیں، صرف دال ہی کرتی کہتے تھے معلومات سب ڈھونڈا. انہیں دیکھتا پاسٹور مسلم آئے اور کہتا ہوتا کہ بولا گیا فاسٹ بھی لاسٹ بھی سب بولنا ہوتا. ایک شاعر ہے نا، انہیں شعر لکھتا تھا. شاعر ہے نہیں، شاعروں میں کیا میں ملا تو چھوڑتے نہیں جلدی. سنو میرا واہ بولو، واہ بولے تو ابھی میں چھڑ دے رہا تھا، بولو بھائی واہ بولو بھائی، کہ تو واہ لینے کی بہت خواہش ہے شاعر کو، اور سنانے کی بڑی خواہش، اور لوگ واہ بولے تو اب میں ہی چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے. ایک شاعر جا رہا تھا راستے میں، جاتا رہا تو ایک سکھی بوڑی میں ایک آدمی پڑا تھا، بچاؤ 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 بول رہا تھا. اب شاعر ہے نا، شاعر کیا کر رہا تھا، اس کے شعروں پہ شاعر تھے اس کے، کسی تو سنیں گے تو دیکھ رہا تھا کسی کو سنائیں گے بول کے شاعر کیا کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کون بھی دے ذرا سنا سے اللہ. وہ ہے نا شاعر کیا کرتا، راستے سے جاتے رہتا، بوڑی رہتی، اب بوڑی کے پاس انہیں کیا کرتا، دیکھتا ہے کہ آدمی بوڑی میں پڑا اندر سکی بوڑی میں، دیکھتا اچھا موقع ہے تو سیڑھی لا کے بوڑی کے اندر پھرتا، اوپر سے اترتا نیچے، سیڑھی میں بوڑی میں اترتا، اترنے کی دری سیڑھی بھرنی اوپر چڑھا ہوتا. نیچے والا خوش ہوتا، واہ اللہ کا بندہ آیا واہ مجھے بچانے کا. تو سیڑھی دانا سنے تو پریشان ہوتا، سیڑھی کہیں پہ سڑتا رہا، ماں چڑھنا نہیں ہے بولے تو اشعار یا شعر و شاعری پورا سنا تھا. اس کے ہفتے میں کیا سنا، پورا سنا تھا. اپنے جاتا نہیں باہر اب پورا سنا لگ بیٹھتا. میرے بھائی وہ دعوت و تبلیغ میں ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا. آدمی ملا پہلی بار آیا پکڑ کو پورے حدیث اب بھی بولتا تمہیں پورا طریقہ سے اب بھی کھانا، نماز پورا پرفیکٹ اب بھی پڑھ ڈالنا پڑھنا نہیں کر تو پورا سننا میرا لیکچر، باہر کو پورا بورڈ تک جانا نہیں مجھے. غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ. پورے بولا ایک سسٹم دیتا ہے ڈاکٹر کے کتنا میں بیمار رکھ دے کہ فجر لے، یہ دوپہر کو لے، رات کو کھانے سے پہلے یہ لے، بعد میں نہار پہ لے، سونے کے بعد یہ لے، یہ ٹائم متعین کرتا. ڈاکٹر بھی ایسا وقت متعین کرتا. میرے بھائیو پورے کا پورا اونڈیلنا، پورے کے پورے باتیں ایک ہی بیٹھک میں رکھنا، یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سیرت رسول کے خلاف ہے. دیکھو شراب کا حکم کیسا ہے. شراب کا حکم جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بولے پہلے، دیکھو شراب جو تم پیتے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اس میں نقصانات زیادہ ہے، فائدے کم ہے. ایسا بولے اللہ. پہلے دن چل رہا ہے کہ بولے شراب پیو کو نہیں بولے. پہلے کیا بولے اللہ، شراب جو پی لی نا تمہیں، شراب ڈرنک جو مار رہی نا، شراب میں نقصانات زیادہ ہے، فائدے کم ہے، فائدے کم ہے. ایسا بولے. عقل مند کو اشارہ کافی، جسے اشارہ سمجھتا انہیں وہاں پر رک گیا، جسے نقارہ نہیں سمجھتا انہیں ابھی پیتا تھا. ذرا لوگ ایسے رہتے، ایسے پوائنٹ رہتے، نقارہ بجائے تو بھی سمجھ نہیں آتا. ذرا لوگ ایسے چالاک رہتے، اشارہ کرے تو سمجھ جاتا. کسی کو اشارہ سمجھتا، کسی کو نقارہ بھی نہیں سمجھتا. سمجھ جا رہا. تو پہلا اسٹیج اللہ کیا بولتے کہ شراب میں نقصانات زیادہ ہے، فائدے کم ہے. اے مسلمانوں دیکھو اللہ ایسا بولتے. ایک اسٹیج پھر ذرا دنوں کے بعد اللہ بولتے اے مسلمانوں، اے مومنوں، شراب پی کو نماز کے قریب نہ آؤ. کب بولتے؟ شراب پی کو نماز کے قریب مت آؤ، ایسا بولتے. دوسرا اسٹیج. ٹھیک ہے. تیسرا اسٹیج اللہ تعالیٰ بولتے، تیسرا اسٹاپ اللہ تعالیٰ بولتے کہ دیکھو شراب، جوا، یہ سب گندے کام ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچو، چھوڑ ڈالو. صحابہ اکرام کیا کرتے، پورے مٹکے ڈال دیتے. مدینے میں اس دن شراب ایسا بہتی جیسے پانی بہتا گلیوں میں، ویسا شراب بہتی. پہلے دن چلنا بولتے، ڈائریکٹ بول رہے تھے، شراب پینے کو بولتے. تو مفسرین لکھتے ہیں صحابہ اکرام بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے. صحابہ اکرام اتنے کر بھی تو ہمیں اور آپ کیا. صحابہ کا جذبہ کیسا تھا عمل کرنے میں، کیسا تھا
کٹا ڈالو گردن کے تو جب گردن کٹا ڈالتے, بیٹے کو کاٹ ڈالو گے تو کاٹ ڈالتے, باپ کی منڈی اٹھا ڈالو تو اٹھا ڈالتے. اس عجیب و غریب ابو عبیدہ جنگ بدر میں باپ کی گردن اٹھا ڈالتے. جنگ بدر کے معاملے میں ابو بکر بولتے اے بیٹے میری تلوار کے نیچے تو آتا ہے عبد الرحمن تیری گردن اٹھا ڈالتا. اللہ اکبر, صحابہ کا جذبہ ایسا تھا. کیا لکھتے مفسرین, اگر ایک ہی بار پورا انگل کو اللہ بولتا تھے شراب پیو نہ کو بولتے نا تو کیا ہو جاتا, صحابہ اکرام بھی ہو سکتا ہے انکار کرے, صحابہ اکرام بھی نہ مانے, اس لیے عزت بعزت تھا. لیکن آج ہم ایسا بولے, آج ہمارا جو عمل کا جذبہ ہے, آج ہماری جو سکت ہے, آج جو ہمارا معاملہ ہے, اگر ہم پورے باتیں ایک ہی محفل میں ایک ہی بار پورا سمجھانے لگے, وہ آدمی بور لے گا کیا نہیں, بور لے گا, اٹھتا جائے گا, دوبارہ آنے سے کترائے گا. دیکھو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پر کوئی تو آدمی غلطی کرے گا تو اسے عجیب نظروں سے دیکھتے, ارے وہ بھی نہیں آتا, اسے اتنا بھی نہیں آتا, اتنا بڑا ہو گیا ہے اتنا بھی نہیں آتا, اتنا بڑا ہو گیا ہے اتنا بھی نہیں آتا, اتنا ہوا اتنا بھی نہیں آتا, ایسا بولتے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, معاویہ بن حکم السلمی صحابی کا نام. وہ صحابی آتے, وہ لوگ بھی ذرا کھیڑے والے ٹائپ رہتے, کھیڑے والے رہتے, نماز میں آتے, آپ کو اللہ اکبر بول کے ٹھہرتے, ٹھیک ہے, نماز میں آپ کو ٹھہرے, ٹھہرنے کے بعد چھینک آتی ہوں, کیا آتی, آپ چھینک ہے تو الحمدللہ بولنا, سننے والا یرحمک اللہ بولنا, پھر چھینکنے والا کیا بولنا, یہدیکم اللہ و یصلح بالکم, یہ بولنا, یہ طریقہ چھینک کا, سمجھ آیا. چھینکنے والا کیا بولنا, الحمدللہ, چھینک سننے والا کیا بولنا, یرحمک اللہ, پھر چھینکنے والا کیا بولنا, یہدیکم اللہ, یہ بولنا. ان کو نماز میں چھینک آتی, نماز میں کیا آتی, ان کو چھینک آتی. چھینک آنے کے بعد انہوں کیا کرتے, الحمدللہ کرتے, الحمدللہ کرتے, نماز میں زور سے بول رہے, نماز رسول اللہ پڑھانی, صحابہ اکرام ٹھہرے, زور سے بول رہے الحمدللہ کہتے, کون بھی جواب نہیں دیتے, یرحمک اللہ کہتے نہیں بولتے کون بھی. انہوں کیا کرتا تھے, کیا چھینکا بھائی, چھینکا تو کوئی جواب ہی دیا نہیں, ادھر ادھر دیکھتے, دیکھا تو یہدیکم اللہ بول رہا, پھر جواب دے دیتے. تو میں صحابہ اکرام کو بڑی تشویش ہوتی. صحابہ اکرام کیا کر رہا تھے, صحابہ اکرام ہاتھوں سے سنبھالتے, کیا کر رہا تھا نماز میں, اشاروں سے کنایوں سے صحابہ اکرام آواز کرتے, نماز میں بات کر رہا, نماز میں بات کر رہا, جو نماز کے باہر کرنا کام وہ کام نماز میں کرنا. تو صحابہ اکرام بڑے تشویش کا شکار ہوتے, آواز کرتے, اپنے مانڈیوں پر مارتے, ایسا ذرا گڑبڑ ہوتی, نماز میں خلل واقع ہوتا. نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے ایسا, پھر وہ پوچھتے کون سی گڑبڑ کرے سو نماز میں, پوچھتے ہم نے ڈر جاتا سر, میں کیا کر رہا تھے, کیا نہیں, کیا کرتا تھے, کیا کون سی گڑاٹا کرے سو نماز میں پوچھتے. اب ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھاتے, میں اللہ کے نبی, میں اللہ کے نبی, تو اللہ کے نبی بلاتے, ادھر آؤ, ادھر آؤ. انہوں نے نزدیک آتے صاحب, نزدیک آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے بولتے کہ دیکھو نماز میں قرآن پڑھنا, ذکر پڑھنا, تسبیح پڑھنا, لوگوں سے جیسا بات کرتے, انسانوں سے جیسے بات کرتے ویسا بات نہیں کرنا. نماز میں ذکر, تسبیح, قرآن کی تلاوت یہ سب ہوتے, لوگوں سے بات کر سکا نہیں کرنا, جب آگے سے نہیں کرنا, اتنا بولتے, جاؤ بولتے. وہ صحابی جاتے, راستے میں کون کون ملتا نہیں, سب کو بولنے جاتے, کیا بولنے جاتے, ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ, میں نے محمد جیسا ٹیچر, محمد جیسا ایکسپلائنر, محمد جیسا ایکسپلائن کرنے والا, محمد جیسا ٹیچ کرنے والا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا, نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. سب لوگوں کو بتاتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے, کیا بولتا ہوں آگے, اللہ میں نبی کی نماز میں, نبی کی امامت میں پیچھے گلاٹا کرا, بات کرا, واللہ ما ضربنی ولا شتمنی, اللہ کی قسم نبی نہ مجھے مارے, نہ گالی دیے, نہ جھڑکے, نہ برا بھلا کہے, بلکہ صرف اتنا کہا کہ دیکھو میرے بھائی, نماز میں لوگوں سے بات کرے سرکار نہیں کرنا, ذکر کرنا, تسبیح کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, بس اتنا بولتے. نہ نبی مجھے مارے, نہ نبی مجھے ڈانٹے, نہ نبی مجھے ہٹائے. یہ بولتا ہوا آدمی جاتا, اللہ اکبر, نبی کا اور زیادہ دیوانہ بن جاتا, نبی کا اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بن جاتا. آج خود تو کرا, کیا تو ذرا غلطی کرا, اسے ایک حدیث معلوم ہوگی تو کیا رہے گا, تو ابھی نے شروع کر دیتا لیکچر,
پورا لیکچر ڈالتا رہتا. ایک حدیث معلوم ہو جانے کے فوراً بعد اللہ یقیناً لیکن حکمت کے ساتھ درجہ بدرجہ حکمت کے بغیر. دیکھو نبی کا ایک انداز ہے, نبی کا ایک انداز. اور دوسرا پہلو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا ایک اور پہلو کیا, ایک صحابی آتے, صحیحین وغیرہ میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے, ایک صحابی آتے سونے کی انگوٹی پہن لے رہے, کہیں کی انگوٹی, سننے کی انگوٹی پہننے کا کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹی کس کی ہو, وہ صحابی کی. کون پہننے کا ہے, صحابی پہننے کا ہے, نبی کی محفل میں پہننے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہتے دیکھتے وہ صحابی جو روزانہ کلاس کو آ رہا, روزانہ درس میں آ رہا, روزانہ نبی سے تربیت پا رہا, سیکھا, مانو بہت کچھ تربیت ہو گئی, بہت کچھ دل میں ایمان مضبوط ہو گیا, بہت کچھ تربیت ہو گئی اس کی. انہیں سننے کی انگوٹی پہ گیا تو اللہ کے نبی کیا کرتے, آگے ہاتھ بڑھاتے, اس کی انگلی میں ہاتھ ڈالتے, انگلی سے انگوٹی کھینچتے, کھینچ کو زمین پر نیچے پٹکتے, بولتے اگر جہنم کا انگارہ ہونا بولے تو اٹھا لے, جہنم کا انگارہ ہونا بولے تو اٹھا لے, بولتے چلے جاتے. انگوٹی کس کی ہو, انگوٹی کس کی ہو, وہ صحابی کی. کون کما کو لائے ہو, وہ صحابی کما کو لائے, وہ صحابی کما کو لائے. اس کے بعد اللہ کی نبی کیا کر رہی, اس کی ایک معاملہ کر رہی, چونکہ اس کی تربیت ہوئی تھی, پرانا تھا, وہ گہرائی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے سطح کے مطابق, ان کے لیول کے مطابق معاملہ کرتے تھے. یہ حکمت ہے, یہ حکمت ہے. مثال کے طور پہ اندھے کو روڈ کراس کرانا اچھا کام, پیاسے کو پانی پلانا اچھا کام, ٹھیک ہے. اندھے کو ایک روڈ سے دوسرے روڈ کو کراس کرانا اچھا کام, پیاسے کو پانی پلانا اچھا کام. اب ایک اندھا روڈ کراس کرنے کے ٹائم پہ اب کیا کر رہی ہے, اسے روڈ کراس نہیں کرا رہی, پانی پلا رہی. پانی پینے کی بڑی فضیلت ابھی بات ہو, بڑے بھمڑا مارتا, مجھے جانا ہے. اب ٹھیک ہے, ایک پیاسا ہے, اسے روڈ کراس کر تو روڈ کراس کرنے کی بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت, مولانا کیا بتائے حدیث, روڈ کراس کرا تو انہیں پیاس لگی گا تو بھمڑا مارتا. سمجھ میں کیا حالت ہے, کیا ضرورت ہے, اس کے مطابق سامنے والے کو اتارنا کتنی ضرورت ہے. دیکھنا انہیں اٹھتا جا رہا, بور محسوس کر رہا, اسے پکڑ لے تو پھر دیکھی ادھر ادھر دیکھ, کون نہیں مل رہا, پھر ڈال دی تو کیا ہو جاتا, نفرت آ جاتی, نفرت آ جاتی. میرے بھائی وہی ایک طریقہ. اور اسی طرح بچوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا, بچوں میں بھی ڈرانے کا کام ہوتا. اور سب ایک ہی لیول نہیں ہے, سب ایک ہی لیول نہیں. بہت سے ماں کیا کرتے, بچوں کے بارے میں پریشان رہتے, کیسا سدھارنا بچے کو, کیسا سدھارنا. بہت سے شکایت کرتے, بولا نا میرا بچہ سنتا نہیں, میری بات سنتا صحیح ہے. بہت سے ماں باپ کو شکایت کرتے, ٹھیک ہے. بچہ کو پوچھو کیا دی, کیسے دی تمہارے ماں باپ پہ, تو پوچھو برابر نہیں. بنگلور میں سروے ہوا, اسکولوں کا سروے کیا ہوا, اسکولوں میں سروے کرے, بچہ کو سوال کرے, کیا کہ سوال کرے, تم میں سے کون اپنے ابا کے سر کا بننا چاہ رہا. بچہ رہے تو تمہاری ممی کے سر کا بننا کون چاہ رہی گا. پورے اسکول میں ایک کوشچن ڈالے, ٹھیک ہے. بچہ کو کیا کرے, مرد بچہ کو تمہارے بابا کے سر کا کون بننا چاہ رہی, تمہیں تمہارے فادر ہے نا ویسا کون بننا چاہ رہی. اب لڑکی رہے تو تمہاری امی کے سر کا کون بننا چاہ رہی ہے, تو لکھ کو ڈالے. بہت سے بھی بچے ماں باپ کے سر کا بننا پسند نہیں کر رہا. اس کے اندر اسکول کا جو سروے تھا 90% پورے بنگلور کا رزلٹ 90% پورے بچے کیا لکھے, میں فلاں کے سر کا بننا چاہ رہا ہوں, میں فلاں کے سر کا بننا چاہ رہا ہوں, میں فلاں کے سر کا بننا چاہ رہا ہوں. کیسا نہیں بننا چاہ رہا, ابا کے سر کا بننا نہیں چاہ رہا, امی کے سر کا بننا نہیں چاہ رہی انہیں. کئی کو ایسا کئی کا تمہارا کیا بولوں میں, نماز کا ٹائم ہوتے رہتا, ابا کیا کرتے, ارے نماز نہیں پڑھا کرے, جا نماز پہ جا, ہے ذرا جا سگریٹ کا پیک دیکھو, جا سگریٹ کا پیک دیکھو, جا نماز پہ جا. ابھی کیا کرتے رہتے, بچے کو نماز پہ جا بول رہی, اب بچے سے سگریٹ کا پیک منگا دو, بچے کے سامنے تھوکتے رہتے, انجن چالو کر کو چھوڑتے رہتے, انجن سے چھوڑتے رہتے. بچے کو کیا بول رہی, جا نماز کو بول رہی. بچہ دیکھتا نماز پڑھو گے تو مجھے بول رہی, انہوں پڑھ لینا. گھر میں رہتے کون آتا گھر میں, کہاں ہے ذاکر بھائی, میں مارکیٹ میں ہوں گا. گھر میں رہتا ہے, فون میں کیا بولتا, مارکیٹ میں ہوگا. بچہ دیکھتا بابا گھر میں ہے نا یار, مارکیٹ میں کرے نا, کون سی بات صحیح, غلط جھوٹ بول رہی, بابا غلط ہے, دماغ میں
بابا غلط ہے، جھوٹ بول رہی، بچے کے سامنے ماڈل حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ صامتین، کہ لوگوں خاموش دائی بن جاؤ. کیا بولتے ہیں؟ سائلنٹ دائی، خاموش دائی بنو بولتے. لوگ پوچھتے کیا مطلب اس کا؟ خاموش اور دائی یہ کیا مطلب؟ کیسا بنتا انسان؟ خاموش دائی کیسا بنتا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بِأَخْلَاقِكُمْ، تمہارے اخلاق سے، تمہاری اچھی عادتوں سے، تمہارے اچھے کردار سے، تمہارے اچھے ہیبٹ سے، تمہارے اچھے طور طریقے سے خاموش دائی بن جاؤ. اٹھنی سنت کے مطابق، لیری سنت کے مطابق، لیری سنت کے مطابق، بولنی سنت کے مطابق، کرنی سنت کے مطابق، چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا ہر چیز سنت کے مطابق ہے. بچے کے اوپر خود بخود اثر ہوتا. بچے جو بگڑ رہی نا، اگر کہا جائے ماں باپ کو سب سے پہلے نوٹ کرتے بچے. ماں باپ کو کیا کرتے؟ ماں باپ جھوٹ بول رہی سو دیکھو یہ کر کو بچہ سیکھ رہا. اماں جھوٹ بولتی سو دیکھو بچہ ویسا آج کاپی کر رہا. اچھا ماں باپ کرتے سو دیکھو بچے ویسا کاپی کرتے. بیڈ روم میں شوہر آتا، بیوی کے آگے کیا کرتا؟ اے زاہدہ ایسا نہیں کرنا تمہیں کیا نہیں؟ تمہارے ایسے، تمہارے بابا ایسے، تمہاری اماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا، تمہارا کنبے کا کنبا ایسا، تمہاری پیڑھی کی پیڑھی ایسی. ایک دن بھی اچھا کام کرے نہیں، ایک بار بھی اچھا سلوک کرے نہیں، ایک بار بھی دیکھے نہیں، ایک بار بھی سلامی دے نہیں. کیا جی کیا کھانے کی تمہیں ایسا ویسا بول رہا. اب اماں ہے نہیں، سن رہی، سب سن رہی. سننے کے بعد ان کا لیکچر ہو جانے کے بعد اب اماں بھی شروع کرتی. تمہیں کون سے اچھے تھی؟ تمہیں کون سے اچھے تھی؟ ہماری اماں تمہارے پلے بات تو بہت بڑی خوشی کری. واہ کیا کھٹے لڈو میں گھر میں مہارانی نظر کر آتی تھی. کتاب پکانا، کتاب جھاڑنا، کتاب سیوا کرنا. ایک بار بھی اچھا لگا دیکھے، ایک بار بھی کھلائی نہیں، ایک بار بھی پلائی نہیں. کہاں سے تمہیں ایسے، تمہارے بابا ایسے، تمہارا خاندان ایسا، تمہارا خاندان ایسا، تمہاری انہوں ایسے، انہوں ایسے. انہوں بھی شروع کری. اب بچہ دیکھتا اماں بابا ایسا بولے، اماں ایسا بول رہی، بابا ایسا بولے، اماں ایسا بول رہی. اب بچہ بھی سائڈ میں آتا، بچی بھی ادھر سائڈ میں آتی. اب بچہ کیا کرتا؟ میں پپا کی پریکٹس کر دوں گا. پپا کیسا کرے گی ویسا. بچی بولتی ممی کیسے کر رہی تھی میں ویسا کر دوں. اب شروع کر، اے شاہدہ تمہیں ایسے، تمہارے بابا ایسے، تمہاری اماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا. بچہ بول. اب انہیں نہیں کیا. بچی کیا کرتی؟ تمہیں کون سے اچھی تھی تمہارا ہے. بچی باقاعدہ لڑائی جھگڑا باقاعدہ ماں باپ سے سیکھ رہی. اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. ہمارے مسلم یہ دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک پوچھا جائے گا، مسئول ہے، پوچھا جائے گا اس سے. کیا کیا کرا تیرے انڈر میں دینا، ان کو تربیت دیا نہیں دیا، علم سکھایا نہیں سکھایا، اخلاق والا بنایا نہیں بنایا، کیا کرا بول دو. ایسا بول. دیکھو آج بہت سارے بچے ایسے بہت پریشان ہیں، بگڑ جاتے. میرے بھائیو ہمیں دعوتی نقطۂ نظر سے سوچنا ہے. بہت برا اثر پڑ رہا بچوں پر بھی اور ہمارے معاشرے پر بھی. دعوتی فکر بنانا، دماغ کو دعوتی بنانا، اگر ایسا بنائیں گے تو تب چل کے ہمارا گھر بھی سلامت رہے گا. آج مسلمانوں میں بہت زیادہ گھرانے ایسے ہیں جو بہت پریشانی کا شکار، ڈپریشن کا شکار ہے. بچہ ہماری سنتا نہیں، بچہ سنتا نہیں، بچی سنتی نہیں، بچی کس کے ساتھ بھاگ ہو گئی، بچہ کہیں بھی چلے گیا، گھر کے اندر کمانے کی طرف توجہ نہیں. کتنے مسائل ہیں. اولاد ماں باپ کو خود کتنا ستاری. ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، گھر کی کہانی ہے. ایسا کیوں ہو رہا؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ خاموش دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے. وہ کیا ماڈل بننا ماں باپ کو بچوں کے سامنے. میرے بھائی دعوت کا ایک طریقہ کہ خاموش گھر کے اندر بچہ بابا کیسا جاری، کیسا آ رہی، کیسا نماز پڑھ رہی، کیسا اٹھ رہی، کیسا بیٹھ رہی، سچائی کا کیا حال ہے اور نمازوں کا کیا حال ہے. بچے یہ دیکھو سیکھتے. یہ بچے ہیں نہیں SLC تک، ایک 15 سال بلوغت تک بچے کیا تمیز نہیں رہتی. بچہ میں تمیز نہیں رہتی، خالی کاپی کرتے. کیا کرتے؟ کاپی کرتے خالی. بابا کیسا کر رہی ویسا کرتا بچہ، اماں کیسا کر رہی ویسا کرتا، ٹیچر کیسا کر رہی ویسا کرتا، معاشرے میں دوستہ کیسا کر رہی. ایک وقت تک، کب تک؟ بالغ ہونے تک. بچے کو صرف کاپی کرنے کی عادت. تمیز کب آتی؟ یہ صحیح یہ غلط کب آتی؟ بالغ ہونے کے بعد. تب تک عادت مضبوط ہو گیا.
ہمارے لوگ کیا کر رہی یہاں تو دیکھتے میں کس سے ڈرتا نہیں، میں بھی نواب کا خاندان کا، میں بھی پٹھان کے خاندان کا، جو بولنا دوٹک بول رہا تھا، بچے رندے کون تو رندے بولنا بول رہا تھا، گھر میں رہو جھوٹ بھی صحیح، تاڑا تھیڑی بھی صحیح، جھوٹ بھی صحیح، کیا بھی صحیح، لڑائی سب چیزیں جو ہے معاشرے کو برباد کر رہی ہمارے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے شیطان تخت بچھاتا ہے اور چیلے چپٹوں کو بھیجتا ہے، سب چیلے جا کے گمراہ کر کے آتے، کوئی آ کے ایک بولتا، کوئی آ کے دوسرا بولتا، کوئی بولتا میں مرڈر کرایا، کوئی بولتا میں زنا کرایا۔ شیطان ایک شیطان ابلیس کے آگے ایک جرم کا بات بولتا، اخیر میں ایک شیطان بولتا اے ابلیس، اے میرے باس، میں کیا کرا دو خاندان میں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈالا، چوروں مرد نے کیا کرتا لیا لڑائی لڑکا آیا، شیطان بولتا ادھر آ بچے کا، ادھر آ بیٹا، کرنے کا کام شاباش کرنے کا کام یہ یہ کرا تو نسلوں تک اس کا اثر پڑتا، نسلوں تک۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہمیں دعوتی نقطۂ نظر سے اگر اچھا ماحول، دینی ماحول، قرآنی ماحول، نماز کا ذکر کا ماحول بچوں کے سامنے پیش کریں گے، بہت بڑی تکلیف بچوں پر، بہت بڑے بچے دیکھ کے کاپی کرتے، دماغ کی پختگی آنے تک تب تک جو ہے صرف کاپی کرتے رہتے، اور سب سے زیادہ کاپی ماں باپ کی کرتے، ماں باپ کی کرتے، کئی وہ ماں باپ کو ایسے کرتے نا، ماں باپ کو دیکھتے رہتے۔ میرے بھائیو یہ ہمت ہے اور ایک طریقے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت کے نام سے عداوت نہ پھیلائیں، اصلاح کے نام سے فساد نہ پھیلائیں، دعوت کے حکمت کو اور دعوت کے اسلوب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں لیں۔ حکمت سے میں نے جیسے مثال دی اندھے کی اور پیاسے کی، اسے سامنے رکھے، اندھے کو ضرورت ہے راستہ کراس کرنے کی، پیاسے کو ضرورت ہے کس کی؟ پانی کی۔ اب اندھے کو پکڑ لے کو پانی پیبا پانی پیبا پانی پیبا، اگر تو ہضم نہیں ہوتا ہے، میں کیا بول رہا ہوں انہیں کیا بول رہا ہے، سامنے والے کی بدو کی ضرورت کیا ہے یہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ یہ پیاسا ہے، کراس کر، روڈ کراس کرا تو یہ فضیلت ہے، روڈ کراس کرنے کی یہ بڑی فضیلت ہے، میں تجھے ہاتھ سیما پار کرا تو پار کرا تو کری۔ اب انہیں کیا ہے، اسے ضرورت کیا ہے؟ پانی پی تم میں پیاس لگ رہی کرا بمڑا مار رہا، ہمیں وہ سن رہی، مجھے فضیلت یہ کرنا ہے، میں کرنا یہ جو بھی ہو جائے یہ کر دوں، میں کہتا ہوں کیا عقل مندی نادانی، ہمیں ایسے ہی بہت سے کام دعوت کے نام پہ کرتے، ایسے نہیں کرنا، ہمیں غور و فکر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے حکمت کا استعمال اور آدمیوں کے انداز سطحیت درجے کے اعتبار سے خیال کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھنا ہے، اور اپنی جگہ پہ، اپنے دھندے کے پاس، اپنی نوکری کے پاس، اپنے محلے میں چلتے چلتے، اٹھتے اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا داعی بنائے، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام، اصلاح کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی وآخر دعوانا الحمدللہ۔